اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے. میں اکثر سوچتا تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے یعنی اتنا پہلے ہی ختم کر دیا. پہلے تو دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ انسانیت پچھلے 1400 سال سے خالی ہے ٹل قیامت. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس زمانے میں اگر نبی علیہ السلام موجود ہو تو یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں رہے گی جو حالات و واقعات ہیں. آج حضور موجود نہیں, ان کے کارٹون بنتے ہیں, پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی ظاہرہ اس زمانے میں ہوں گے تو ویڈیوز بھی بنیں گی, ویڈیوز بنیں گی تو میمز بھی بنائیں گے دشمن. تو دنیا تو قتل و غارت کی ماجگاہی بن جائے گی یہ ویڈیو اور تصویر کے فتنے کی وجہ سے. واقعی یہ دور اس قابل نہیں تھا کہ یہاں کوئی وقت کا پیغمبر اس دور میں مبعوث ہوتا, ورنہ یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کرنی پڑنی تھی. وہ اللہ نے تو پہلی فورس ہی کیا ہوا تھا نا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت تو دنیا زیر زبر نہیں ہو جائے گی, یعنی سسٹین ہی نہیں کر سکتے آپ. گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جب مخالفین اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان چیلنج ہو رہے ہوں گے اور یہی تماشا لگا رہے گا. دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ تصویر کا اور ویڈیوز کا فتنہ اتنا بڑا ہے. پھر سکینڈل ایک دوسرے کے بنانا, ہزاروں سکینڈل بنائے جائیں تو کہیں نہ کہیں وسوسہ آ جاتا ہے یار کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہونی ہے نا. اور یہ بات اگر آپ پیغمبر کے بارے میں سوچ لیں تو ایمان سے ہی گئے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں ایک عورت سے کافی دیر تک مسجد نبوی میں گفتگو کرتے رہے, حالانکہ حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آئے. راستے میں آپ نے ایک چوراہے پہ صحابہ کرام کو دیکھا, کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, گپ اندھیرا ہے, صرف بندے کھڑے ہونے کا احساس ہے. تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ مجھے ملنے آئی تھی اعتکاف میں, تو رات اندھیرے والی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف میں آپ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتے ہیں, اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی ایسا معاملہ کریں, کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اچھا, لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو بھی بدگمانی سے بچائے گا. وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو, اور اگر وہ کام مجبوراً کوئی ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ اس کے فالوورز بدگمانی کا شکار ہے تو اسے کلیریفائی کرے پبلکلی. اور نبی کے بارے میں اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے وہ تو ایمان سے ہی جائے گا. نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ بدگمانی کا گناہ کبیرہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. وہ بھی اللہ کی مرضی, پکڑ کرے نہ کرے, معاف کر دے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن نبی کے بارے میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو یہ جدید دور کے کتنے ایک آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے.